السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے لکھا ہے آپ نے 4 کام اکٹھے کرنے کا بتایا جنت میں جانے کے لیے ایک دن میں، کہ جو کر لے وہ جنتی۔ سوال یہ ہے کہ عورت کیسے جنازہ پڑے گی، اور مسکین اگر نظر نہ آئے تو پھر کس کو کھانا کھلائیں؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ مسکین ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ مسکین کو کیسے ڈھونڈو؟ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ تو وہ علامتیں پتہ ہونی چاہیے کسی کو بھی پہچاننے کی، ٹھیک ہے؟ تجسس نہ کریں، پیچھے نہ پڑیں، کسی اور سے نہ پوچھیں، لیکن آپ کو گفتگو سے اور کپڑے پہننے کے انداز سے، چال ڈھال سے، معاملات سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ہمارا انسانوں کے ساتھ تعلق ہو۔ جب ہم تعلق ہی نہیں رکھتے، ہمیں کسی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہمیں ساتھ بیٹھے بندے کا نام نہیں پتا، تو ہمیں مسکین کہاں سے پتہ چلیں گے؟ تو پھر ہم نیکی کے کام بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سلام بہت ضروری ہے۔ جب سلام ہوگا تو کوئی کلام بھی شروع ہو جائے گا، جب کلام ہوگا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کون ہے۔ زیادہ دیر تک پھر اس کی حالت چھپی نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کیسے جنازہ پڑے گی؟ جب عورت پر لازم ہی نہیں تو پھر عورت کو ایگزمپٹ کر دیا جائے گا، اور اس میں اجر اس کے لیے پھر بھی ہوگا اگر وہ دوسرے 3 کام کر لے۔ لیکن اگر آپ مکہ میں ہوں، حرم میں ہوں، اور آپ رمضان کے مہینے میں ہوں، تو پھر آپ روزے میں بھی ہوں گے، وہاں جنازے بھی پڑے جاتے ہیں، وہاں آپ کے دائیں بائیں مساکین بھی ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو جاتا ہے وہاں بیمار ضرور پڑتا ہے۔ تو جب آپ حج یا عمرے کے لیے جائیں تو پھر یہ نیت کر کے جائیں کہ میں نے یہ 4 کام اکٹھے کرنے ہیں۔ اس میں کئی لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں، وہاں پر تکلیف میں ہوتے ہیں، بعض لوگ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ان کے آس پاس نہیں ہوتا، لوگ بٹھا کے چلے جاتے ہیں، خود اپنا طواف کر لیں، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کو پانی دے سکتے ہیں، ان کا حال پوچھ سکتے ہیں، ان کو کہیں آپ کے پاؤں دبا دیں، کچھ کر دیں، اینی تھنگ۔ اصل چیز یہ ہے کہ نیکی کرنے کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے، اور جب ہمیں علم آ گیا تو پھر ہمیں یہ ڈھنگ بھی آنا چاہیے کہ اچھا اب اگلا قدم کیسے اٹھائیں، کہ یہ اگلا قدم وہی اٹھائے گا جس کو جنت تک پہنچنے کا شوق ہوگا۔ ٹھیک، اوکے۔ دوسرا سوال یہ، کیا مسجد میں کام کرنے کی خاطر جو جاتا ہے، مثلا مزدوری وغیرہ، کیا اس کے لیے بھی جنت میں مہمانی ہے؟ اگر وہ ایک نیت، اچھے جذبے اور محبت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، محض ایک جاب سمجھ کے نہیں کر رہا، تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض اوقات ہم جیسے مثلا یہاں پر الہدا میں آپ آتے ہیں، ٹھیک ہے مسجد نہیں ہے، لیکن الہدا کس لیے بنا ہے؟ اور سارا وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ قرآن ہی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، یا قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اب جو بھی کوئی کام ہے آپ اسے جاب سمجھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو ایک جذبے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک محبت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ محبت کے ساتھ کریں گے تو اس کی کوالٹی کچھ اور ہوگی، اور اگر آپ بس ذمہ داری یا ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ تو ہر چیز نیت کے ساتھ ہے۔ مثلا کوئی تاجر جب صحیح طور پر تجارت کرتا ہے تو اس کا اجر کیا بتایا گیا، معلوم ہے کسی کو؟ جی ہاں، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا ایسا شخص، تو بھئی وہ تو پیسے کما رہا ہے، لیکن اس کو اتنا بڑا کیوں اجر؟ کیونکہ وہ ایک فیئر ٹریڈ کر رہا ہے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کر رہا ہے۔ تو جو شخص بھی کوئی کام ایک صحیح طریقے پر انجام دیتا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں اس کو دنیا کا کوئی بینیفٹ بھی حاصل ہو رہا ہے، تو دیکھنا ہی چاہیے کہ تجارت بھی کیوں کر رہا ہے۔ تجارت نہیں کرے گا تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، تو کیا بہتر ہے، تجارت کر کے مال کمانا یا سوال کر کے مال کمانا؟ کیا بہتر ہے ہمارے دین میں؟ ہے نا؟ کوئی بھی کام ہو، دنیا کا ہو یا دین کا، ہمارے دین میں دنیا اور دین الگ الگ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ فرق کیا چیز کرتی ہے؟ نیت۔ ٹھیک ہے، چلیے کون حدیث سنائے گا؟ ماشاءاللہ، چلیے۔ عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاری کتاب الرقاق 6488. ماشاء اللہ، ویری گڈ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ شراک جو ہے جیسے جوتے کا تسمہ ہے، تو وہ جب ہم چلتے ہیں تو تسمہ کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ غور کریں نا، جب پاؤں میں جوتا پہنا ہوتا ہے تو تسمہ، کبھی پہنا ہے تسمے والا جوتا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ بار بار آپ کو لگ رہا ہوتا ہے. تو میں سوچی تھی کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ کے کپڑے سے بھی زیادہ قریب، آپ کے قمیض سے بھی اور آپ کی شلوار سے بھی، آپ کے موزے سے، شراک کا لفظ کیوں کہا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تسمے کا لفظ کیوں آیا؟ یس، ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے، پھر قریب بھی آ جاتا ہے، پھر دور چلا جاتا ہے، قریب آتا ہے، پھر دور چلا جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. امیجن کرے جب آپ چل رہے ہیں، تسمہ لگا آپ کو، قریب آ گئی جنت، اور پھر کیا ہوئی؟ پھر کچھ کیا، ذرا دور ہوگی، پھر قریب، پھر دور، پھر دور، پھر. شاباش، ویری گڈ. بار بار پاؤں سے لگتا ہے تو یاد دہانی ہوتی ہے. بہت چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم ویلیو نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، وہ اپنا یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم عام طور پر اتنا اس کو لباس کا حصہ نہیں سمجھتے. ہاں، اس کو باندھتے بھی اور اس کو کھول بھی دیتے. چاہیے تو آپ باندھ کے رکھیں، چاہے تو کھول دیں، ڈھیلا کر دیں. جب لوز ہو جاتا ہے تو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل، یعنی کہ تسمے کی ضرورت چلتے وقت ہی ہوتی ہے نا، اور اس کا وجود کا احساس چلنے کے ساتھ ہوتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے؟ اصل میں تسمہ جنت کا راستہ نہیں ہے. تھوڑی سی اس کو یعنی کلیئر معنوں میں سمجھنی. اس تسمے کو مینشن کیا گیا ہے قرب کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ قریب ترین ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا فاصلہ ہے بس. مطلب باقی اگر چیزیں ہوں تو وہ ان کا سائز بڑا ہے، اس کا سائز بھی چھوٹا ہے. اس کی وڈتھ، اس کی جو یعنی موٹائی ہے وہ آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹی سی ہے نا، تو ساتھ ہی لگا ہوا ہے، بالکل ساتھ ہے، یہ مطلب ہے. اور والنار مثل ذلک، آگ کی طرف جانے کا فاصلہ، یہ ڈسٹنس بھی بہت چھوٹا سا ہے. یعنی احتیاط اور تقوی لازم ہے. یعنی ایک کوئک ایکشن ادھر یا ادھر انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے. کبھی مت سوچو کہ ساری زندگی بہت اچھے کام کیے تو اختتام پر بھی ہم ضروری ہے کہ اچھا ہی کر رہے ہوں گے. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اصل میں وہ جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا بات، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو بات یہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو استقامت دیتا ہے نا بندے کو. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ان کو جما کے رکھتا ہے جہاں بھی چاہے. اور اسی سے پھر یہ کہ جنت بھی بہت قریب اور جہنم بھی بہت قریب ہے. جنت کے راستے یا اس ڈائریکشن پہ جمائے رکھنا بھی اللہ کا کام ہے. اور مت سوچو کہ ضرور ادھر ہی جاؤ گے، ادھر بھی جا سکتے ہو. فکر کرو کتنا ڈرنے کا مقام ہے. مجھے تو یہ حدیث پڑھ کے سب سے جو پہلی فیلنگ آئی تھی وہ مجھے ڈر لگا تھا. یعنی اتنا احتیاط کا اور اتنا نازک معاملہ، جیسے کہتے ہیں نا نازک معاملہ ہے، فکر کی بات ہے. یہ میرا انسٹنٹ اور فرسٹ ری ایکشن تھا. بس اتنا سا فرق، اتنا سا. یہ چیز انسان کو اور اللہ کے قریب کرتی ہے نا کہ اللہ بس پھر تیری رحمت ہی پار لگا سکتی ہے، ہم تو اس قابل نہیں. یعنی غافل ہو کے جینے کی تو کوئی گنجائش نہیں. یہ ہے سمجھنے کا سبق. رات بھی میں اس حدیث پہ غور کر رہی تھی کہ جنت اتنی قریب ہے، تو مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں ہاتھ بڑھایا نا کسی خوشے کی طرف، تو آپ نے بتایا کہ میرے سامنے جنت کا خوشہ لایا گیا انگور کا، تو اگر میں اس کو لے لیتا تو تم ہمیشہ کے لیے کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. تو صحابہ کہتے تھے ہمیں جنت کی خوشبو آتی. یعنی وہ جو صحابی شہید ہوئے تھے میدان جنگ میں، تو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی. تو ان لوگوں کو وہ قریب، یعنی وہ اس میں بستے تھے، یعنی ان کے خیالوں میں جنت بستی تھی یا وہ جنت میں بستے تھے. یعنی انہیں جنت کے قرب کا احساس تھا. ہمیں جنت کہاں لگتی ہے؟ جنت ہے کہیں بن چکی، کوئی نہیں بنی ابھی.
کیا سوچتے ہیں آپ؟ اس کو کوئی وجود ہے یا بس خواب ہے؟ یہ ہے، وہ عدت تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے، اب بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہے تو ہمارے خیالوں میں کیوں نہیں بستی؟ ہم اسے ایک فیکٹ کیوں نہیں سمجھتے؟ والجنۃ حق والنار حق. جی اس طرح نا جو معمولی چیز کی بات آ رہی ہے تو بعض دفعہ کوئی معمولی سی نیکی انسان کو جنت میں کر دیتی ہے، اور معمولی سی چیز وہ جو آگ میں ڈالنے والی ہے جس کو ہم معمولی جس کو سمجھتے ہیں. مانا یہی ہے کہ جس کام کو ہم ڈیوٹی کے تسمے جتنا معمولی سمجھتے ہیں نا، تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ معمولی کام وہ اتنی بڑی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں جن کو ہم چھوٹا کام سمجھتے ہیں. تو اس سے یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ چھوٹے کام کو بھی چھوٹا نہیں کبھی سمجھے. لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی معمولی سے معمولی چیز کو بھی معمولی نہ سمجھو، نیکی کے کسی کام کو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو، کھلے چہرے سے ملنا کیوں نہ ہو، کھلتے چہرے سے. طلق ہوتا ہے کھلے چہرے سے، کھلے سے مراد یہ کہ وہ ایسے ہی کھلتا ہے نا، اسمائل کرنا مراد اس سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، یہ بھی صدقہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا کثرت سے مسکرانا ہی تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. تمہارا سلام کرنا تو ہے ہی جنت میں جانے کا سبب، اس کے بغیر جانا مشکل ہے. تو عموماً جب ہم بڑا سودا کرنے لگتے ہیں، مہنگا سودا کرنے لگتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا کام جو کوئی کرے وہ جنت میں جانے کے لائق ہوتا ہے. تو سبق کیا ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی. اچھا متقی کون ہوتا ہے؟ جو صرف بڑے بڑے کاموں کو دیکھے یا چھوٹی چیزوں میں بھی احتیاط کرے؟ چھوٹی چیزوں میں بھی احتیاط کرے، چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے. وہ ہمارے نزدیک چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو سکتی. آپ نے یہ پڑھا ہوگا نا کہ جہاز جب اڑتا ہے تو جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، یعنی ڈائریکشن جو ہے اڑتے ہی اس کی صحیح متعین ہوتی. اگر اس میں چند انچز کا بھی دائیں بائیں فرق ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ وہاں لینڈ کرنے کے بجائے کہیں اور لینڈ کرتا ہے. تو بعض اوقات آغاز کا ایک قدم کا چھوٹا سا بھی ڈائریکشن کی ڈائیورژن جو ہے، عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو یا اخلاص میں ہو، چھوٹی سی ڈائیورژن ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جی ہاں، دیکھیں جنت کا بھی راستہ، تو راستہ کس لیے؟ تو چلنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو قدم، قدموں کے لیے جوتا، جوتوں کے لیے تسمہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں. اور جی آپ کل جب ساری حدیثیں آپ نے جو لکھوائی تو میں جب گھر جا کے سب کو ایک نظر دیکھ رہی تھی تو اس میں تھا نا کہ عمدہ کلام ہے، سلام ہے، اذان کا جواب دینا اور صدقہ کرنا. تو میں سوچتی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو جنت مل جاتی ہیں اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. جب اذان ہو رہی ہو تو ہم کانشیس جواب نہیں دیتے. کانشیس جواب نہیں دیتے. یہ واقعی توجہ کی بات ہے کہ یقین کے ساتھ جواب دینا. تو کل جب اذان ہوئی تو اس نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جواب تو ہم ویسے بھی دیتے لیکن میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تھوڑا سا وہ کانشیسلی جواب دیا. تو واقعی اس سے ایک اندر ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے. جی آپ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے نا کوئی چیز، اس کو اگر یہ پتا ہو کہ یہ چیز اس کو فوراً ملنے والی ہے تو وہ اس کے لیے بہت ایک موٹیویٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو محمد الشریف جو ایک اسکالر ہیں، ان کے میں نے ایک دفعہ لیکچر سنا تھا، انہوں نے یہی والی حدیث کوٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میں جوتے پہننے لگتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ میرے جوتے اور میرے پاؤں میں کتنا قریب فاصلہ ہے نا کہ میں ایک دم سے بس ابھی پہن لوں گا. یعنی جب انسان اپنے شوز پہننے لگتا ہے تو اس میں وقت کا کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہوتا. تو میں جوتوں کو دیکھ کے امیجن کرتا ہوں کہ میں یعنی اتنا قریب ہوں اور میں فوراً مطلب پہن لوں گا ابھی. تو جنت بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی وہ بہت دور کی چیز نہیں ہے. اگر میں کوئی اچھا عمل کروں اور میرے اس پہ ابھی خاتمہ ہو جائے تو میں ابھی جنت میں پہنچ جاؤں، کیونکہ مرنے کے ساتھ ہی وہ انسان کی جو حالت ہے وہ تو سامنے ہی آ جائے گی نا، اسی وقت سامنے آ جائے گی. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا محاسبہ خود نہیں کریں گے نا اور اپنے لیے خود نہیں سوچنا شروع کریں گے تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. کیونکہ یا ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے سوچتے رہتے ہیں
وہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا ہمارے ٹیچرز پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا کوئی اور ہمارے پیچھے ہو، اور ہم یہ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ بس ہمیں سپورٹ دیے رکھے. لیکن تقوی زندگی کے شعوری سفر کا نام ہے کہ آپ شعوری طور پر اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں اور خود اپنا محاسبہ کریں، خود اپنا جائزہ لیں، خود اپنے آپ کو نمبر دیں، اور آنےسٹلی آپ دیکھیں کہ کہاں کھڑے ہیں. وہ دن ہوگا آپ کی تبدیلی کا، وہ قدم پڑے گا پھر صحیح ڈائریکشن پہ. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.